إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ سورۃ الحجر کی جو آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ آپ ہرگز ان چیزوں کو للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھیں جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں، اور آپ غم نہ کریں ان کی گمراہی پر، اور آپ اپنے پہلو کو نرم کر دیجئے اہل ایمان کے لیے۔ یہ دیکھیے سورۃ الحجر کی اس آیت کا ترجمہ ہے جو آیت کے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آیت کے نزول کا پس منظر کیا ہے؟ آیات کن حالات میں نازل ہوئی؟ یہ آیت مکی دور میں نازل ہوئی، اور حالات ایسے تھے، پس منظر یہ تھا کہ مکی دور میں مشرکین کی تجارت ترقی پر تھی، مشرکین کی دنیا عروج پر تھی، مشرکین کے مال و دولت میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا، اور اس کے مقابلے میں مسلمان ان کے شب و روز دعوت میں مصروف رہنے کی وجہ سے ان کی تجارت ختم ہو رہی تھی، دنیاوی حیثیت سے وہ کمزور پڑ رہے تھے، بظاہر دنیاوی اعتبار سے کفار مسلمانوں پر چھائے جا رہے تھے۔ ان حالات میں یہ آیت نازل ہوئی اور کہا گیا اے پیغمبر، آپ ہرگز ان مشرکین کی تجارت کو، ان کے کاروبار کو، ان کے بزنس کو، اور جو دنیاوی رونق انہیں ملی ہوئی ان کی رونق کو، جو زیب و زینت ان کے پاس ہے اس کو ہرگز للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھیں، رشک کی نظروں سے نہ دیکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آپ کو قرآن مجید عطا کیا ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں، یعنی سورۃ الفاتحہ جیسی نعمت ہم نے آپ کو عطا کی ہے۔ تو قرآن رکھتے ہوئے، قرآن جیسی دولت رکھتے ہوئے، سورہ فاتحہ جیسی دولت رکھتے ہوئے، قرآن جیسا سرمایہ رکھتے ہوئے، سورہ فاتحہ جیسا سرمایہ رکھتے ہوئے، آپ کو ہرگز دنیا والوں کی دنیا داری اور دنیا والوں کی دولت اور سرمایہ کو للچائی ہوئی نظروں سے اور رشک کی نگاہوں سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، اس سے بڑی کوئی اور دولت نہیں۔ جو یہ دولت جس امت کے پاس ہے اسے دنیا کی کسی اور قوم کی کسی دولت سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید اس دنیا کا سب سے عظیم سرمایہ ہے۔ جو امت یہ سرمایہ اپنے پاس رکھتی ہے اسے دنیا کی کسی اور قوم کے سرمایہ کو للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ قرآن مجید سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جو امت یہ ہتھیار اپنے پاس رکھتی ہے اسے دنیا کی کسی بھی قوم کے کسی بھی ہتھیار سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید دنیا کی سب سے کامیاب تدبیر ہے۔ جو امت یہ تدبیر اپنے پاس رکھتی ہے اسے دشمن کی کسی بھی سازش سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید دنیا کا مضبوط ترین سہارا ہے۔ جو امت یہ سہارا اپنے پاس رکھتی ہے اسے دنیا کے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن رکھتے ہوئے
امت کبھی محکوم نہیں ہو سکتی، قرآن رکھتے ہوئے امت کبھی مرعوب نہیں ہو سکتی، قرآن رکھتے ہوئے امت کبھی خوفزدہ نہیں ہو سکتی، قرآن رکھتے ہوئے امت کبھی زوال سے دوچار نہیں ہو سکتی، قرآن رکھتے ہوئے امت کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہو سکتی، قرآن رکھتے ہوئے امت ذلیل و خوار نہیں ہو سکتی۔ اگر تاریخ کے کسی دور میں قرآن رکھتے ہوئے امت ذلیل ہو، تاریخ کے کسی دور میں قرآن رکھتے ہوئے امت ذلیل و خوار ہو، امت زوال پذیر ہو، قرآن رکھتے ہوئے امت محکوم ہو، قرآن رکھتے ہوئے امت مرعوب ہو، قرآن رکھتے ہوئے امت رگڑی جا رہی ہو، مسلی جا رہی ہو، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس امت کی اس نسل نے قرآن کو سمجھا نہیں، قرآن پر ایمان لانے کے تقاضوں کو پورا کیا نہیں۔ ورنہ جو اس امت کی جو بھی نسل قرآن پر ایمان لائے گی اور ایمان لانے کے تقاضوں کو پورا کرے گی، یہ قرآن اسے عزت و سربلندی کے اعلیٰ ترین مراتب پر فائز کرے گا۔ اور اگر کوئی بھی نسل اس امت کی قرآن پر ایمان لانے کے تقاضوں کو نظر انداز کرے گی، قرآنی تعلیمات کو پس پشت ڈالے گی، یہ قرآن اسے محکوم کرے گا، مجبور کرے گا، ذلیل و خوار ہو کر رہے گی وہ نسل۔ اس لیے کہ قرآن جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو سربلندی عطا کرے گا اور کچھ لوگوں کو لاپستی عطا کرے گا۔ معلوم ہوا قرآن صرف ترقی عطا کرنے والی کتاب نہیں، بلکہ قرآن زوال سے دوچار بھی کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن صرف عروج نصیب کرنے والی کتاب نہیں، بلکہ قرآن امتوں کو زوال پذیر کرنے والی بھی کتاب ہے۔ جو امت اس پر ایمان لائے گی، اس کے لفظ کو سینے میں بسائے گی، اس کے پیش کردہ دستور حیات کو اپنی زندگی میں نافذ کرے گی، یہ قرآن ان لوگوں کو، امت کی اس نسل کو عزت و سربلندی سے سرفراز کرے گا۔ اور امت کی جو نسلیں اس کو پس پشت ڈالیں گی، اس کو نظر انداز کریں گی، اس کی تعلیمات کو سے روگردانی کریں گی، قرآن مجید ان کو ذلیل کر کے رہے گا، رسوا کر کے رہے گا۔ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سوں کو ہدایت بھی دیتا ہے اور اسی کے ذریعے سے بہت سوں کو گمراہ بھی کرتا ہے۔ وما یضل به الا الفاسقین، اس کے ذریعے سے گمراہ وہ ہوتے ہیں جو کہ فاسق ہیں۔ ہمارے اسلاف اور ہم میں یہی فرق ہے، ہمارے اسلاف اور ہم میں یہی فرق ہے۔ قرآن مجید پر وہ لوگ ویسے ایمان لائے جیسے ایمان لانا چاہیے تھا، ایمان لانے کے تمام تر تقاضوں کو انہوں نے پورا کیا، اس کے لفظ کو انہوں نے اپنے سینے میں بسا لیا، اس کو دستور حیات بنا کر اس کی روشنی میں اپنی زندگیاں گزاری۔ تو قرآن مجید نے ہمارے اسلاف کو ایسی عزت و سربلندی عطا کی، 50 سال کے قلیل سے عرصے میں آدھی دنیا پہ انہیں حکمران بنا دیا، آدھی دنیا کی زمام قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی 50 سال کے قلیل سے عرصے میں۔ یہ قرآن مجید کا انقلاب ہے۔ اور آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ آج ہماری صورتحال یہ ہے، اس کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے، اس کو پس پشت ڈالنے کی وجہ سے، اس کی تعلیمات کو بھلا دینے کی وجہ سے، اس کو فراموش کر دینے کی وجہ سے ذلیل ہے، ہم خوار ہیں، ہم رسوا ہیں۔ ہم وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ قرآن دو دھاری تلوار ہے، دو دھاریاں رکھنے والی تلوار ہے۔ اس کا اگر صحیح استعمال ہو تو دشمن کی گردن ہم اڑا سکتے ہیں، اور اگر اس کا صحیح استعمال نہ ہو، یہ ایسی تلوار ہے جس سے خود ہمارا اپنا قتل ہوگا، اس سے ہمارے اپنے وجود کا صفایا ہوگا۔ آج امت مسلمہ کی جو موجودہ صورتحال ہے، امت مسلمہ زوال کی جس صورتحال سے دوچار ہے، امت مسلمہ زوال کے جس دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا جو سلوک ہے۔ آج ہم نے قرآن کو کیا بنا رکھا ہے؟ آج ہم نے قرآن کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ آج قرآن کے ساتھ ہم کیسا توہین آمیز سلوک کر رہے ہیں؟ یہ کتاب ہدایت تھی، ہم نے اسے صرف یہ کتاب ہدایت تھی، ہم نے اسے صرف کتاب تلاوت بنا دیا۔ یہ زندوں کو زندگی کا پیغام دینے کے لیے آئی تھی، ہم نے اسے مردوں کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ پیغام انقلاب لے کر آئی تھی، ہم نے اس کو تعویذ گنڈوں کا مضمون بنا دیا۔ یہ ہمارے دلوں کی زینت بننے کے لیے آئی تھی، ہم نے اسے طاقوں کی زینت بنا دیا۔ یہ ہماری آخرت بنانے کے لیے آئی تھی، اور ہم نے آج اسے بزنس بنا دیا، ہمارے مولویوں نے اسے تجارت بنا دیا۔
कुरान के साथ ऐसा तौहीन आमेज सुलूक करने के बावजूद उरूज का ख्वाब कैसे देख सकते हैं, तरक्की का ख्वाब कैसे देख सकते हैं। अल्लाह करीब के रहमत करे माहिरुल कादरी को, उन्होंने उम्मत का जो सुलूक और उम्मत का जो मामला कुरान मजीद के साथ है उसको कितने बेहतरीन अंदाज में मंजूम किया है कि कुरान गोया ज़बाने हाथ से शिकायत करते हुए उम्मत से मुखातब होकर कहता है, ताकों में सजाया जाता हूं, ताकों में सजाया जाता हूं, आंखों से लगाया जाता हूं, तावीज बनाया जाता हूं, धो धो के पिलाया जाता हूं, जुज़दान हरीरो रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूं। जैसे किसी तोते मैना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं, जैसे किसी तोते मैना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं, उस तरह पढ़ाया जाता हूं, उस तरह सिखाया जाता हूं। किस बज़्म में मेरा जिक्र नहीं, किस बज़्म में मेरी धूम नहीं, कहने को तो मैं एक एक जलसे में पढ़ पढ़ के सुनाया जाता हूं। ये मेरी अकीदत के दावे कानून पे राजी गैरों के, ये मेरी अकीदत के दावे कानून पे राजी गैरों के, यूं भी मुझे रुस्वा करते हैं, ऐसे भी सताया जाता हूं। जब कौल कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, जब कौल कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हूं। अल्लाह करीब रहमत करे माहिरुल कादरी को कि उन्होंने कितने बेहतरीन अंदाज में कुरान मजीद की शिकायत को मंजूम किया है। भाइयों, उम्मत मुस्लिमा का जो कि इज्तिमाई कुरान के साथ जो सुलूक है और इज्तिमाई तौर पर उम्मत कुरान के साथ जो मामला कर रही है, अल्लाह की कसम कल हश्र के मैदान में, कल क़ियामत के दिन ये कुरान अगर हमारे खिलाफ मुद्दई बनकर आ जाए, हमारे खिलाफ मुद्दई बनकर आ जाए और ये कुरान शिकायत करे, इसकी आयतें शिकायत करें, जरा सोच लो कि हमारा क्या जवाब होगा। कुरान के साथ ऐसा तौहीन हमें सुलूक हम कर रहे हैं, अमली मैदान में तो इसको हमने अक्सर पसे पुष्ट डाल रखा है। ये किताब हिदायत है, किताब हिदायत है। ये किताब अपने अंदर एक अकीदा रखती है, एक मनहज हयात रखती है, एक तहजीब रखती है, एक कल्चर अपने पास रखती है, अखलाक का एक तस्वुर रखती है, मामलात का हसीन और जामे तस्वुर ये किताब अपने पास रखती है, मुआशरत की मुफीद तालीमात ये किताब अपने पास रखती है। कुरान पर ईमान लाने का तकाजा यह है कि इसको किताब हिदायत बनाया जाए। कुरान मजीद ने कहा हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब हिदायत है मुत्तकियों के लिए। सूरतुल बकरा की इब्तिदाई आयतों में कहा हुदल लिल मुत्तकीन। कुरान के अल्फाज में इसकी पहली सिफत जो खुद कुरान ने बयान की वो ये है कि ये किताब हिदायत है, हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों के लिए हिदायत बनकर आई है। आज हमने इसको सिर्फ किताब तिलावत बना दिया, पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे कारी उम्मत में मौजूद हैं, अच्छे अच्छे आवाज में पढ़ने वाले मौजूद हैं, कई अंदाज में इसको पढ़ने वाले मौजूद हैं। आज हमने किसी हद तक तिलावत का तो हक अदा किया है, मगर माफ करना, उम्मत के बेशतर तबके ने इसको किताब हिदायत नहीं बनाया है। इसके पेश करदा अकीदे से हम दूर, इसकी पेश करदा तहजीब से हम दूर, मामलात के पेश करदा इसके तस्वुरात से हम दूर, इसके पेश करदा हसीन अखलाक से हम दूर, मुआशरत की जो तालीमात इसने दी है उससे हम दूर। किताबें अपनी अमली जिंदगी में कुरान मजीद को हमने पसे पुष्ट डाल रखा है। कुरान मजीद के कवानीन रखते हुए, कुरान मजीद जैसा दस्तूर रखते हुए, कुरान मजीद की शरीयत रखते हुए आज हम इंसानों के बनाए हुए वज़ई कवानीन और इंसानों के बनाए हुए कवानीन की रोशनी में हम मसाइल हल करना चाहते हैं। कुरान कहता है वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल फासिकून। कुरान कहता है जो अल्लाह ताला की नाजिल करदा शरीयत के मुताबिक फैसले ना करे वो काफिर है, जो अल्लाह ताला की नाजिल करदा शरीयत के मुताबिक फैसले ना करे वो जालिम है, जो अल्लाह ताला की नाजिल करदा किताब के मुताबिक अपने फैसले ना करे वो फासिक है। आज हम में से कितने लोग हैं कि ऐसे मसाइल में, जिन मसाइल में कुरान मजीद का हल हमारे सामने मौजूद रहता है, जिन मसाइल का जवाब कुरान मजीद देता है, उसके बावजूद हम अपने मामलात को लेकर, अपने बहुत सारे मसाइल को लेकर कोर्ट जाते हैं, हालांकि ये जानते हुए भी कि कोर्ट का फैसला, अदालत का फैसला कुरानी फैसले के खिलाफ जाता है।
अफसोस है कि कुरानी मजीद के साथ कैसा तौहीनामे सुलूक हम कर रहे हैं। हजरात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, हजरात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की खुसूसियत यह थी कि उन्होंने इसको किताब अमल जाना, इसको किताब हिदायत माना और उसकी एक एक तालीम पे अमल करते रहे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के बारे में आता है कि वो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 10 आयतें सीख लिया करते, 10 आयतें सीख लिया करते, तो बाकी 10 आयतें उस वक्त तक नहीं सीखा करते थे जब तक कि पहले सीखी हुई 10 आयतों पे अमल ना हो जाए, पहले सीखी हुई 10 आयतों पे अमल ना हो जाए। इसी मफहूम में सहाबी रसूल उमर फारूक या इब्ने उमर फरमाते हैं कि मुझे सूरह बकरा सीखने में 8 साल लगे, मुझे सूरह बकरा सीखने में 8 साल लगे। यहां सीखने से मुराद सिर्फ याद करना और हिफ्ज करना मुराद नहीं। अरबों का हाफिजा, सहाबा का हाफिजा बहुत मशहूर और मिसाली था। सीखने से मुराद उसको, उसकी फहम, उसकी समझ और उस पर अमल करना। इस मफहूम में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन कुरान मजीद इस अंदाज में सीखा करते थे, एक एक आयत पे साथ साथ अमल किए जाते थे। आज भी ये किताब आज उम्मत मुस्लिमा को अपनी जिंदगी में, इनफरादी जिंदगी में हो, इज्तिमाई जिंदगी में हो, सियासी जिंदगी में हो, मुआशी जिंदगी में हो, मुआशरती जिंदगी में हो, जिन जिन मसाइल का सामना है, यह किताब अल्लाह की कसम उन तमाम मसाइल का हल अपने पास रखती है। आज जिंदगी में हम जिन मुश्किलात से दो चार हैं, आलाम मिहन और रंजो गम और जितने टेंशन हमें घेरे हुए हैं, तमाम मसाइल, तमाम टेंशनों का हल ये किताब है। जरूरत इस बात की है इस किताब को वैसे अपनाया जाए जैसे हजरात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अपनाया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरानी मजीद के ताल्लुक से आप दुआ करते हुए कहा करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक वब्नु अब्दिक वब्नु अमतिक नासियती बियदिक मादिन फिया हुक्मुक अदलुन फिया क़ज़ाउक अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक सम्मैत बिही नफ्सक औ अंज़लतहु फी किताबिक औ अल्लमतहु अहदन मिन खल्क़िक औ इस्तअथरत बिही फी इल्मिल ग़ैबि इंदक अन तजअलल क़ुरआनल अज़ीम रबीअ क़ल्बी व नूर सदरी व जलाअ हुज़नी व ज़हाब हम्मी व गम्मी। गौर करें इस दुआ पर और गौर करें इस दुआ के अंदर पाए जाने वाले गहरे मानी पर। आप समझ सकते हैं कि कुरान मजीद इंसानी जिंदगी में कैसा सुकून फराहम करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हुए कहते थे, ऐ अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक मैं तेरा बंदा हूं, वब्नु अब्दिक तेरे बंदे का बेटा हूं, वब्नु अमतिक तेरी बंदी का बेटा हूं, नासियती बियदिक मेरी पेशानी तेरे हाथ में है, मादिन फिया हुक्मुक तेरा हर हुक्म मुझ में जारी वो सारी है, अदलुन फिया क़ज़ाउक मेरे बारे में तेरा हर फैसला इंसाफ पर मबनी है, अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक सम्मैत बिही नफ्सक ऐ अल्लाह मैं तेरे हर उस नाम के वसीले से दुआ करता हूं जिसके जरिए तूने अपना नाम रखा हो, औ अंज़लतहु फी किताबिक या तेरे उन नामों के वसीले से दुआ करता हूं जिन नामों को तूने अपनी किताब में उतारा हो, औ अल्लमतहु अहदन मिन खल्क़िक ऐ अल्लाह मैं तेरे उन नामों के वसीले से दुआ करता हूं जिन नामों को तूने अपनी मखलूक़ात में से किसी को बताया हो, सिखाया हो, अब इस्तअथरत बिही फी इल्मिल ग़ैबि इंदक और परवरदिगारा तेरे उन नामों के वसीले से दुआ करता हूं, तेरे उन नामों के वसीले से दुआ करता हूं जो तूने जिनको तेरे अलावा कोई जानता नहीं। मालूम हुआ अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए हुस्ना, अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना सिर्फ 99 नहीं, हमें जो बताया गया कि अल्लाह ताला के 99 अस्मा है, 99 नाम है, 99 ही नहीं, कुरान में हमें जो नाम बताए गए वो 99 हैं, वरना अल्लाह ताला के कुछ नाम ऐसे हैं जो फरिश्ते जानते हैं और हमें नहीं मालूम, और अल्लाह ताला के कुछ अस्माए हुस्ना ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के इल्म में हैं और अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ में अल्लाह ताला के इन तमाम तर अस्माए हुस्ना का वसीला देकर क्या मांग रहे हैं?
کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں تیرے ان تمام قسم کے اسماء حسنا کے وسیلے سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، کہ پروردگارہ قرآن مجید کو میرے دل کی بہار بنا دے، قرآن مجید کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے، میرے سینے کی روشنی بنا دے، وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی، اور قرآن مجید کو میری زندگی کے ہر ٹینشن، میری زندگی کی ہر مصیبت، میری زندگی کے ہر رنج و غم کو دور کرنے والا بنا دے۔ اللہ کی قسم قرآن کے اندر یہ طاقت ہے، قرآن کے اندر یہ صلاحیت ہے، قرآن ہمارے ہر غم کا علاج ہے، قرآن ہمارے ہر رنج کا علاج ہے، قرآن ہماری ہر مصیبت کا علاج ہے، قرآن ہماری ہر مشکل کا حل ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر میری رسی بھی گم ہو جائے، میری رسی بھی گم ہو جائے، میں اسے قرآن مجید کے اندر تلاش کیا کرتا ہوں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں کہ قرآن سے ان کا اتنا گہرا تعلق تھا۔ قرآن مجید تمام مسائل کا حل ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اس کو دستور حیات بنا کر چلے، جو اس کو معیار زندگی بنا کر چلے، جو اس کو کتاب تلاوت ہی نہیں بلکہ کتاب تلاوت کے ساتھ ساتھ کتاب ہدایت مان کر، کتاب ہدایت سمجھ کر چلے، قرآن مجید ایسوں کی زندگی کے تمام مسائل کا بہترین حل ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کے حقوق کو سمجھیں، قرآن کے حقوق کو سمجھ کر ان حقوق کو اپنی عملی زندگی میں پورا کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کے حقوق کیا ہیں؟ سب سے پہلا حق تو یہ ہے قرآن پر ایمان لانا۔ قرآن پر ایمان لانا اس نہ ہی ہے سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سچی اور آخری کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے، اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے، اور یہ کتاب جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس شکل میں نازل ہوئی تھی آج تک اس شکل میں اور قیامت تک باقی رہے گی۔ اس میں نہ ایک حرف کا اضافہ ہو سکتا ہے نہ ایک حرف کی کمی ہو سکتی ہے۔ قرآن پہ ایمان لانا، قرآن پہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرا حق اس کو تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے جو اہل ایمان ہیں ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ کما حقہ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ کتاب الہی کا ایک حق یہ بھی ہے، قرآن کا ایک حق یہ بھی ہے اس کی تلاوت کی جائے، اور کما حقہ تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی اور آپ کی ذمہ داری اور آپ کا وظیفہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کے بندوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں۔ کتاب قرآن کا ایک حق تلاوت کے ساتھ ساتھ تیسرا حق ہے کہ ہم اس کتاب کو سمجھا کریں، اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کتاب کو تدبر کریں، اس کتاب کے اندر غور و فکر کریں۔ اس کتاب کے اندر قرآن نے کہا افلا يتدبرون القرآن، افلا يتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن دعوت دے رہا ہے تدبر کی، قرآن دعوت دے رہا ہے غور و فکر کی کہ انسانوں تدبر کرو اس کلام کے اندر، غور و فکر کرو اس کلام کے اندر۔ قرآن نے دوسرے مقام پہ بھی کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ معلوم ہوا بھائیو اس قرآن کا ایک حق یہ ہے ہم اس کو سمجھ کر پڑھا کریں۔ آج دنیا کی ہر زبان میں، دنیا کی تمام مشہور و معروف زبانوں میں قرآن مجید کے تراجم ہو چکے ہیں، قرآن مجید کی تفاسیر دستیاب ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے سعودی حکومت کو کہ اس نے دنیا کے گوشے گوشے میں، دنیا کی ہر زندہ زبان میں قرآن مجید کے تراجم کو، قرآن مجید کی تفاسیر کو دنیا بھر میں پھیلا دیا ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ روزینہ قرآن کی تلاوت کریں، نہ صرف تلاوت بلکہ قرآن کو سمجھا کریں۔ ہم معمول بنا لیں کہ ہماری زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا جس میں ہم قرآن مجید کے کم از کم ایک صفحے کی تلاوت، قرآن مجید کا ایک صفحہ یا قرآن مجید کے ایک رکوع کو جو ہے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ نہ پڑھتے ہوں۔ ضرورت اس بات کی ہے قرآن پڑھیں، ہم معنی اور مفہوم کے ساتھ پڑھیں، ہم اپنے گھر والوں کو لے کر، اپنے فیملی ممبرز کو لے کر، دوست و احباب کی مجلسوں میں روزینہ قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھیں ہم، اور قرآن مجید کی تفسیر کو پڑھیں ہم۔
لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنا، قرآن سمجھنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے، یہ علماء کی ڈیوٹی ہے، عام لوگ قرآن کو عام لوگوں کے لیے قرآن کو سمجھنا مشکل ہے۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ بہت سارے مقامات پہ درس قرآن کو روکا جاتا ہے، بہت سارے مقامات پہ قرآن سمجھ کر پڑھنے والوں کو منع کیا جاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ قرآن کی شان میں کتنی بڑی گستاخی ہے۔ یہ اللہ کی قسم، عرب کے وہ بدو جو الف اور با سے بھی ناواقف ہوتے تھے، قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنتے تو قرآن مجید کو وہ بدو سمجھ لیا کرتے تھے۔ آج ہم کیوں نہیں سمجھ سکتے ہیں؟ ہاں، بعض جگہ احکام کی آیتیں، مسائل کی آیتیں ایسی ضرور ہوں گی کہ جہاں علماء کی رہنمائی کی اشد ضرورت ہوگی وہاں علماء کی رہنمائی ضرور حاصل کریں۔ ہمارے کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ علماء سے بے نیاز ہو کر علماء کی رہنمائی کے بغیر 100% انسان قرآن سمجھ سکتا ہو، سمجھے نہیں، ہرگز نہیں۔ لیکن ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے، ایک مسلمان کو مسلمان بننے کے لیے اور مومنانہ زندگی گزارنے کے لیے قرآن کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ آپ جب سورۃ المومنون پڑھیں گے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، یہ آیتیں بتاؤ کون ہے جو سمجھے گا؟ نہیں۔ جو شخص بھی ترجمہ پڑھے گا قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں، جو اپنے وعدوں اور عہد و پیمانوں کی نگہبانی کیا کرتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ کون ہے جو ان آیتوں کو یہ کہتا ہے کہ یہ آیتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی؟ قرآن مجید یقیناً اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ اللہ کا کہنا ہے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ تو ہے کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو بھائیو، قرآن کا حق ہے یہ کہ ہم اس پہ ایمان لے آئیں، اس کی کما حق کو تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اور سمجھنا بھی تدبر کی حد تک، اس میں غور و فکر کرنے کی حد تک۔ اور چوتھا حق ہے کہ اس کی تبلیغ کریں، اس کے پیغام کو، چوتھا حق ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، سمجھنے کے بعد اس پر ہم خود عمل کریں۔ اور پانچواں حق یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے کے بعد دوسروں کو اس کی جانب بلائیں، دوسروں کو اس پر ایمان لانے کی دعوت دیں۔ یہ قرآن مجید کے 5 بنیادی حقوق ہیں۔ قرآن کو اپنانا ہے، ان 5 حقوق کے ساتھ امت کی جو نسل بھی ان 5 حقوق کی روشنی میں قرآن کو اپنائے گی، قرآن مجید اس نسل کو گارنٹی دیتا ہے، ضمانت دیتا ہے، عزت کی گارنٹی، سربلندی کی گارنٹی، کامیاب زندگی کی گارنٹی۔ اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ اور امت کی جو نسل قرآن مجید کے ان 5 حقوق میں سے کسی بھی حق کو پامال کرے گی، کسی بھی حق کو پسے پشت ڈالے گی، قرآن مجید ایسی نسل کو رسوا کرے گا، اس کو زوال پذیر کرے گا۔ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اس دستور کو بھولنا نہیں، اللہ کے اس قانون کو بھولنا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو سربلندی عطا کرتا ہے، ترقی عطا کرتا ہے، اور اسی کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو زوال پذیر کرتا ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ پروردگار کہنے والے کو، سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب سے پہلے قرآن مجید کو اس کے 5 حقوق کی روشنی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ اس کی دعوت کو، اس کے پیغام کو اللہ تعالیٰ کے ان بندوں تک پہنچائیں جو اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے ہیں، قرآن کے پیغام سے دور ہیں۔ اللہ کرے آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔